سلام دوستو، 1993 وہ سال تھا جب اسرائیل اور فلسطین ایک پرامن حل کا منصوبہ تیار کرنے کے بہت قریب تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ آج ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ اگر ہم آج کے بحران کو ٹھیک طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے تاریخ کو جاننا ہوگا۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں کہ کیا رہی ہے ان دونوں ممالک کی ہسٹری، کیسے جنم ہوا اسرائیل ملک کا، اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کیسے شروع ہوا۔ ہماری کہانی کی شروعات آج سے ہزاروں سال پہلے ہوتی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ کرسچن کہتے تھے کہ یہ ہمارے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ یہودی اور کرسچن کے درمیان ہزاروں سال تک چلتا رہا، اور آج سے ہزاروں سال پہلے صلیبی جنگیں ہوئیں تو عیسائیوں نے بھاری تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر 1800 کی دہائی کے آخر تک دنیا بھر میں رہنے والے یہودیوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی بھی ملک ہمیں اپنا نہیں مانتا۔ یہودیوں نے بولا اگر ہمیں امن سے رہنا ہے تو ہمیں اپنا ملک بنانا ہوگا۔ انہی وجوہات کی بنا پر 1881 میں فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی پہلی بڑی ہجرت دیکھنے میں آئی۔ اس کے بعد یہودیوں نے فلسطین کے علاقے میں بہت سی مستقل بستیاں بنائیں اور وہاں رہنے لگے۔ یہودیوں نے فلسطین کے علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ فلسطین ان کے لیے بہت مقدس علاقہ تھا۔ یروشلم یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت کوئی اسرائیل، غزہ یا ویسٹ بینک نہیں تھا۔ یہ سارا علاقہ فلسطین میں آتا تھا، جو کہ عثمانیہ سلطنت کے ماتحت تھا، اور عثمانیہ سلطنت کے تحت عیسائی، مسلمان اور یہودی کم و بیش پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے تھے۔ کوئی اتنا جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم تیزی سے سال آگے بڑھاتے ہیں اور 1915 کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1915 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، برطانیہ، فرانس اور عرب ممالک سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ انگریزوں نے یہاں بہت چالاکی سے کھیلا۔ وہ عرب سے کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے میں ان کی مدد کرو، اس کے بدلے ہم تمہیں فلسطین دے دیں گے۔ اور عرب یہ چاہتے تھے کہ سیریا سے لے کر یمن تک ایک عرب دیش بنے، اور انگریز یہودیوں سے بھی یہی سیم وعدہ کرتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو سلطنت عثمانیہ کے خلاف، ہم تمہیں فلسطین میں ایک اپنا ملک بنا کے دیں گے۔ لیکن حقیقت میں انگریزوں نے فرانسیسیوں کے ساتھ ایک پہلے ہی معاہدہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ہاری تو برطانیہ حکومت نے پورا فلسطین اپنے پاس لے لیا، اور اسی وقت جرمنی میں ہٹلر کو سیاسی طاقت ملتی ہے، اور یہودیوں کی نسل کشی میں لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا جاتا ہے۔ اسی دوران یہودی اپنی جان بچانے کے لیے الگ الگ ملکوں میں بھاگتے ہیں، اور بھاری سنکھیا میں یہودی جاتے ہیں فلسطین میں۔ 1948 میں برطانیہ فلسطین سے چلا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم یہودی ایک اپنا الگ دیش بنا لو اور مسلمان لوگ اپنا ایک الگ دیش بنا لو، اور یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے یونائٹڈ نیشن کو، اور برطانیہ بڑی آسانی سے نکل لیتا ہے فلسطین سے۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن ایک میپ جاری کرتا ہے جس میں فلسطین کا حصہ مسلمانوں کو 45% دیتا ہے اور یہودیوں کو 55% دیتا ہے۔ یروشلم ایک بہت اہم حصہ ہے مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اور کرسچنز کے لیے۔ تو یہ یروشلم کا پورا ایریا یونائٹڈ نیشن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کنٹرول میں رہے گا۔ یہودی یونائٹڈ نیشن کے میپ کو مان لیتے ہیں اور اپنے نئے دیش کا نام اسرائیل رکھتے ہیں، اور یہاں جنم ہوتا ہے اسرائیل ملک کا 1948 میں۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ پارٹ 2 میں بتایا جائے گا۔ یہ پارٹ 1 ہے ویڈیو کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔ السلام علیکم۔